بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بیڈ یا بستر پر ہم بستری کی جاتی ہو، کیا اسی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا یا پاکستانی پنج سورے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھر میں ایک ہی روم ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پاس جوائنٹ فیملی وغیرہ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی روم ہے اور ہسبینڈ وائف اسی کمرے میں اپنے رہتے ہیں، تو جو بیڈ ہے یا بستر ہے اسی پر ہم بستری کرتے ہیں اور پھر خواتین اسی بیڈ پر بیٹھتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں اس بیڈ پر، قرآن بھی بیٹھ کر پڑھتی ہیں بعض خواتین، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جس بیڈ پر ہم بستری کی جائے اس بیڈ پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا کہیں گناہ تو نہیں ہوگا؟ یا کس کنڈیشن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کس کنڈیشن میں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، ہم بستری ایک جائز عمل ہے کہ شوہر اور بیوی ہم بستر ہو سکتے ہیں، اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے اور ضروری بھی ہے یہ چیزیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر جس بیڈ پر میاں بیوی ہم بستر ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم بستری سے پہلے ہسبینڈ وائف اگر اس کے اوپر بیڈ شیٹ وغیرہ ہے تو بہتر ہے کہ وہاں پر کوئی اور الگ سے ایک چادر کو بچھا لے، لیکن اگر نہیں بچھائے، بیڈ شیٹ وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو اس بیڈ شیٹ کو پھر دھو لے۔ اگر وہاں پر ناپاکی کے نجاست کے اثرات لگ جائے تو اگر کسی بیڈ کے اوپر یا بیڈ شیٹ کے اوپر یا کسی بستر کے اوپر ناپاکی کے اثرات ظاہر ہو جائے تو اس جگہ پر وہ جگہ ناپاک ہو گئی، پھر اس جگہ پر بیٹھ کر قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس بستر پہ پھر آپ بیٹھ کر قرآن اس جگہ پر جہاں پہ وہ نجاست لگ گئی ہے پھر آپ وہاں پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور اگر وہ نجاست ظاہر ہے اور وہ گیلی ہے اور وہ آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو پھر آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، پھر آپ کو کپڑے اتنی ہی جگہ سے دھونا یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اتنی جگہ دھوئے، اپنے کپڑے کا بھی اتنا حصہ دھو لے جس جگہ پر اگر وہ نجاست لگ گئی۔ لیکن ایسا عام طور سے ہوتا نہیں ہے، عام طور سے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیڈ شیٹ اگر ہے تو بیڈ شیٹ کو چینج کر دیا گیا۔ اب یہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو گدے آپ کے بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں وہ گدے کس ٹائپ کے ہیں۔ اگر وہ ایسے ہیں کہ جس میں نجاست اندر تک جانے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ یہ لحاظ رکھیں کہ اس وقت کوئی ایسی چیز آپ بیڈ کے اوپر بچھائی کہ جس سے اگر کوئی نجاست وغیرہ بستر بیڈ پر لگ جائے تو وہ گدوں کے اندر تک نہ جائے، کیونکہ اگر گدا وغیرہ ناپاک ہو گیا تو پھر آپ کو اس کو بھی دھونا پڑے گا۔ اس کے دھونے کا طریقہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ گدے دھونے کے معاملے میں بہت ساری خواتین کنفیوز رہتی ہے کہ اتنے موٹے موٹے گدے ہم کیسے دھوئے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ اذیت نہیں دیتا ہے۔ تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر جو فتویٰ ہے جس چیز کا اور دھونے کا طریقہ ہے اس کو آپ سمجھ لے کہ اگر موٹی کوئی چیز گدا وغیرہ ہے اور آپ اس کو دھونا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کھڑا کریں گدے کو اور اس کے اوپر اچھی طرح سے دونوں سائڈ سے پانی ڈالے اور اس کو پش کرے، یعنی کہ گدے کو خوب اچھی طرح سے دبائے تاکہ جو اس کے اندر نجاست ہے وہ پانی جا کر وہ نچوڑ کے گدے سے نکل جائے۔ تو 3 سے 4 مرتبہ آپ اچھی طرح سے پانی ڈال کے نچوڑ لے ان کو، بس آپ پھر یہ سمجھ لے کہ وہ بستر آپ کا پاک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر کنفیوز نہ رہے کہ یار پتہ نہیں پاک ہوا کہ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ گدے دھونے کا طریقہ ہے، اگر کسی بھی طرح سے گدے آپ کے ناپاک ہو رہے ہیں تو پھر گدوں کو اس طرح سے دھویا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ بہرحال اگر بیڈ شیٹ وغیرہ پر ناپاکی کے اثرات لگے ہیں، بیڈ شیٹ چینج کر لی گئی، پھر اس کے بعد اگر کوئی عورت بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے کرے یا کچھ بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ بستر یا بیڈ شیٹ یا وہ کوئی بھی جگہ جہاں پر ہم بستری ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ چیز ناپاک ہو گئی تو وہاں پر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ چیز ناپاک نہیں ہوئی، اور ناپاک جب بھی ہم بستری کرنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے بلکہ وہاں پر نجاست لگنے سے وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، چاہے وہ بیڈ شیٹ ہو یا بیڈ ہو یا گدا ہو یا بستر ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، فرش ہو، اگر نجاست لگے گی تو ناپاکی ہوگی، نجاست نہیں لگی تو ہم بستری کرنے سے وہ جگہ یا بستر یا بیڈ یا گدے ناپاک نہیں ہوتے۔ بیڈ شیٹ کے اوپر آیا اس کو دھو لے، کوئی مسئلہ نہیں، عورتیں اس کے اوپر بیٹھ کر آرام سے قرآن کریم کی تلاوت پڑھ سکتی ہے، جو بھی وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید معلومات ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو شیئر کر کے دین کے کام حصہ لیجئے۔ اللہ حافظ۔